یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم پیارے بھائی اور بہن۔ لوگوں کے غلط مشورے انسان کو مصیبت میں لا دیتی ہیں۔ خدا ہم کو بھی عقل اور سمجھ دیا ہے جس کا ہم استعمال کرنا چاہیے۔ دوسروں کی صلاح ضرور لینا چاہیے، مگر ساتھ ساتھ ہم اپنا بھی دماغ استعمال کرنا چاہیے، یہ دیکھنے کے لیے کہ جو صلاح لوگ دیے ہیں اچھی ہے یا بری۔ ہمارے زندگی میں ہم سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں اور ہمارے سے بھی ہم قدم اٹھا سکتے ہیں۔ دوسروں کی صلاح کو بھی لیتے ہوئے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، بشرطے کہ اس کی صلاح صحیح ہونی چاہیے۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ گئے سو وقت ہم تاریخ کی پہلی کتاب باب 17 اور اس کی آیت 9 سے غور کرنا شروع کرے تھے، اور ہم باب 17 کو ختم کرے تھے، اور اس کے بعد باب 18 اٹھائے تھے اور باب 18 کو بھی ختم کرے تھے۔ اس کے بعد ہم باب 19 بھی اٹھائے تھے اور اس کے پہلے 4 آیتوں پہ غور کرے تھے۔ اس کا آخری حصہ ہم جو دیکھے تھے وہ یہ تھا کہ جب داؤد اپنے خادموں کو ناحس کے بیٹے ہانون کے پاس بھیجتے ہیں ان کے باپ کے انتقال ہو جانے سے تسلی کا پیغام دینے کے لیے، تو ہانون داؤد کے خادموں سے بہت ہی برا سلوک کرتے ہیں۔ ہانون اپنے لوگوں کے باتوں کا یقین کر کے کہ داؤد کے خادم تسلی کا پیغام دینے کے بہانے سے ملک کی جاسوسی کرنے کے لیے آئے ہیں، تو ان کے خادموں کے داڑیاں منڈاتے ہیں اور ان کے کپڑے چیر ڈالتے ہیں۔ اب ہم کلام میں آگے بڑھیں گے اور پڑھیں گے تاریخ کی پہلی کتاب باب 19 اور اس کی آیت 5۔ لکھا ہوا ہے، تب بازوں نے جا کر داؤد کو بتایا کہ ان آدمیوں سے کیسا سلوک کیا گیا، سو اس نے ان کے استقبال کو لوگ بھیجے، اس لیے کہ وہ نہایت شرماتے تھے۔ اور بادشاہ نے کہا کہ جب تک تمہاری داڑیاں نہ بڑھ جائیں یریو میں ٹھہرے رہو، اس کے بعد لوٹ آنا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، کیونکہ یہ لوگوں کی بے عزتی حد سے زیادہ ہوئی تو یہ لوگ یروشلم میں آنے سے شرماتے تھے۔ داؤد ان لوگوں سے ملنے کے لیے یریو کو گئے۔ داؤد ان لوگوں کو یہ صلاح دیے کہ جب تک کہ ان لوگوں کے داڑیاں نہیں بڑھ جاتے ہیں ان لوگاں یریو میں ٹھہرے رہنا، اور یہ پکی بات ہے کہ ان کے جو کپڑے چیر دیے گئے تھے اس کے عوض میں ان کو نئے کپڑے دیے گئے۔ آیت 6 پڑھیں گے، جب بنی عمون نے دیکھا کہ وہ داؤد کے حضور نفرت انگیز ہو گئے ہیں تو ہانون اور بنی عمون نے میسوپوٹامیا اور آرام ماکا اور زوبا سے رتوں اور سواروں کو کرایہ کرنے کے لیے 1000 قینتار چاندی بھیجی۔ پیارے بھائی اور بہن، داؤد تو بگڑ گئے کہ عمون کا بادشاہ ہانون ان کے خادموں کے ساتھ بدسلوکی کرا، مگر سب سے پہلے جنگ چھیڑنے والے عمون کے بادشاہ ہانون تھے۔ سب سے پہلا قدم جنگ کا داؤد اٹھانا تھا، ہے نا؟ مگر داؤد سے پہلے ہانون اپنا قدم اٹھائے۔ یہ نئے بادشاہ داؤد سے لڑنا چاہتا تھا اور داؤد کو اکھاڑ کے پھینک دینا چاہتا تھا، یعنی کہ ہانون جو ہے داؤد سے نفرت کرنے لگا اور ہانون چاہتا تھا کہ داؤد کو پوری طریقے سے مٹا دینا۔ انہیں یہ بتانا چاہتا تھا کہ اس میں اتنی طاقت ہے کہ انہیں داؤد پہ جیت حاصل کر سکتا ہے۔ میں یقین کرتا ہوں کہ بادشاہ کے دل و دماغ میں یہ بات تھی جب انہیں داؤد کے خادموں کے ساتھ بدسلوکی کرا، تو یہ بادشاہ کرائے سے دوسرے ملکوں سے رتوں کو اور فوج کو بلاتا ہے۔ جب داؤد یہ بات سنتے ہیں تو جنگ کے لیے اپنا قدم اٹھاتے ہیں۔ ہم پڑھیں گے آیت 8 سے آیت 10 تک۔ لکھا ہوا ہے، جب داؤد نے یہ سنا تو اس نے یوآب اور سرماؤں کے سارے لشکر کو بھیجا۔ تب بنی عمون نے نکل کر شہر کے پھاٹک پر لڑائی کے لیے صف باندھی، اور وہ بادشاہ جو آئے تھے سو ان سے الگ میدان میں تھے۔ جب یوآب نے دیکھا کہ اس کے آگے اور پیچھے لڑائی کے لیے صف باندھی ہے تو اس نے اسرائیل کے خاص لوگوں میں سے آدمی چن لیے اور آرامیوں کے مقابل ان کی سفرائی کی۔ پیارے بھائی اور بہن، آرامیوں کے پاس سب سے زبردست فوج تھی، تو یوآب ان کے فوج کے سب سے بڑھیا جنگی مردوں کو آرامیوں کے خلاف کھڑا کرے۔ آرامیہ جو ہیں
شمال کی طرف سے آ رہے تھے اور امون جنوب کی طرف سے آ رہے تھے۔ آیت 11 اور 12 پڑھیں گے۔ اور باقی لوگوں کو اپنے بھائی ابیشائی کے سپرد کیا، اور انہوں نے بنی امون کے سامنے اپنی صف باندھی، اور اس نے کہا کہ اگر آرامی مجھ پر غالب آئیں تو میری کمک کرنا، اور اگر بنی امون تجھ پر غالب آئیں تو میں تیری کمک کروں گا۔ تو یوآب کا یہ طریقہ ایک اچھا طریقہ تھا۔ انہوں اپنے بھائی ابیشائی کو بولنے کو لگے کہ اگر آرامی میرے پہ غالب آئے تو تم میری مدد کو آنا، اور اگر بنی امون تمہارے پہ غالب آئیں گے تو میں تمہارے مدد کے لیے آؤں گا۔ یعنی کہ یوآب جو ہے ابیشائی کا ہمت اور حوصلہ بڑھا رہے تھے، اور خود بھی ہمت حاصل کر رہے تھے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ ان کے بھائی بھی ایک بہت بڑے لڑائی جھگڑوں میں آگے بڑھنے والے انسان ہیں، یعنی جنگی مرد ہیں۔ یہ دونوں وہاں جگہ پہ زیادہ زور لگا رہے تھے جو جگہ سے تگڑا حملہ ہو سکتا تھا۔ یوآب یاد رکھو کہ ایک بہت بڑے ہوشیار آدمی تھے۔ انہوں داؤد کے فوج کے سپہ سالار تھے، اور ان میں ہوشیاری تھی اور ان میں طاقت بھی تھی۔ یہ ایک اچھا طریقہ تھا جو یوآب آرامی اور امونی کے خلاف اپنا کام کرے۔ اب ہم آیت 13 اور 14 پڑھیں گے۔ سو ہمت باندھو اور آؤ، ہم اپنی قوم اور اپنے خدا کے شہروں کی خاطر مردانگی کریں، اور خداوند جو کچھ اس سے بھلا معلوم ہو کرے۔ پس یوآب اپنے لوگوں سمیت آرامیوں سے لڑنے کو آگے بڑھا، اور وہ اس کے سامنے سے بھاگے۔ پیارے بھائی بہن، ایسا دیکھا گیا تو جو ہے یوآب ایک زبردست اور تگڑے جنگی مرد تھے، واقعی میں ایک زبردست سپہ سالار تھے، جیسا میں بول چکا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں داؤد کے ہاتھ کے نیچے ٹریننگ لیے ہوں گے، یہ شک کی بات نہیں ہے۔ جنگی مردوں کو مد نظر رکھتے ہوئے داؤد اور یوآب ایک زبردست جنگی مرد تھے۔ یہ دونوں کے مقابلے میں کوئی دوسرا ایسا نہیں تھا ہوگا جیسا یہ دونوں تھے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ یوآب میں دلیری بھی تھی اور وہ حالت بھی تھی جو لڑ سکے، یعنی کہ انہوں گھبرانے والے انسان نہیں تھے۔ آیت 15 پڑھیں گے۔ جب بنی امون نے آرامیوں کو بھاگتے دیکھا تو وہ بھی اس کے بھائی ابیشائی کے سامنے سے بھاگ کر شہر میں گھس گئے۔ تب یوآب یروشلم کو لوٹ آیا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یوآب یروشلم کو آئے خبر دینے کے لیے۔ کیا کرنے کے لیے؟ خبر دینے کے لیے۔ آیت 16 میں لکھا ہوا ہے، جب آرامیوں نے دیکھا کہ انہوں نے بنی اسرائیل سے شکست کھائی تو انہوں نے قاصد بھیج کر دریائے فرات کے پار کے آرامیوں کو بلوایا، اور ہدرزر کا سپہ سالار صفق ان کا سردار تھا۔ تو یہاں یہ لوگ اپنے فوج میں اضافہ کرتے ہیں اور فوج کو مضبوط کرتے ہیں۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ لڑائی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، بلکہ یوآب پہ حملہ کرنا ہے۔ یہ لوگ جان لیے تھے کہ یوآب کتنے طاقتور ہیں، لیکن اور فوج اضافہ کر کے ان لوگ یہ سوچے کہ یوآب پہ وہ غالب آئیں گے۔ آیت 17 سے 19 پڑھیں گے۔ اور اس کی خبر داؤد کو ملی، تب وہ سارے اسرائیل کو جمع کر کے یردن کے پار گیا اور ان کے قریب پہنچا اور ان کے مقابل صف باندھی۔ سو جب داؤد نے آرامیوں کے مقابلے میں جنگ کے لیے صف باندھی تو وہ اس سے لڑے، اور آرامی اسرائیل کے سامنے سے بھاگے، اور داؤد نے آرامیوں کے 7,000 رتھوں کے سواروں اور 40,000 پیادوں کو مارا، اور لشکر کے سردار صفق کو قتل کیا۔ جب ہدرزر کے ملازموں نے دیکھا کہ وہ اسرائیل سے ہار گئے تو وہ داؤد سے صلح کر کے اس کے موتی ہو گئے، اور آرامی بنی امون کی کمک پر پھر کبھی راضی نہ ہوئے۔ میرے بھائی اور بہن، داؤد جنگ کرنا نہیں چاہتے تھے یا جنگ میں جانا نہیں چاہتے تھے۔ یاد رکھو، یہ حالت میں ہم کو خدا کا نظریہ مل رہا ہے، اور یہاں انہیں صاف صاف بتا رہا ہے کہ داؤد امونیوں کے ساتھ سلامتی یا اطمینان قائم کرنا چاہتے تھے۔ داؤد ان لوگوں کے ساتھ لڑنا یا جنگ کرنا نہیں چاہتے تھے۔ جب داؤد دیکھے کہ ان کے خلاف فوج بھیجے گئی ہے تو وہ پہلے وقت یوآب کو بھیجے اور دشمن یوآب کے سامنے سے بھاگے۔ مگر یہاں بات ختم نہیں ہوئی، جنگ جاری تھی، جنگ ختم نہیں ہوئی تھی، بلکہ دشمن اور بھی لوگوں کو جمع کرے ان لوگوں کے فوج کو مضبوط کرنے کے لیے، اور دوسرے ملک کے فوج کے ساتھ پھر سے اسرائیل کے خلاف
जमा हुए और ये वक्त पे दाऊद खुद अपनी फौज के साथ गए अपने दुश्मन का मुकाबला करने के लिए। या मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि जब दाऊद अपनी फौज को आगे ले लेके बढ़े तो जीतने के नियत से आगे बढ़े, उन्होंने हारने की नियत से आगे नहीं बढ़े। उन्होंने चाहते थे कि उन्होंने जीतना, उन्होंने जंग जीतना चाहते थे। दाऊद अपने दिलो दिमाग में ये बात ठान लिए थे कि उन्होंने जंग जीत के रहेंगे। अगर एक कौम अपने दिलो दिमाग में ये बात नहीं लाती है कि हम जीत के रहेंगे और जंग में जीतेंगे, तो उसका जंग में जाना बेकार है। याद रखो कि जंग करने वाला हमेशा अपने दिलो दिमाग में ये बात लाता है कि उन्हें जीत के लिए आगे बढ़ रहा है। दाऊद सिर्फ हवा में तलवार चलाने के लिए जंग नहीं कर रहे थे, बल्कि जंग इसलिए कर रहे थे ताकि उनके दुश्मनों को कत्ल करे। वैसा थोड़े लोग इसराइल के इतिहास के ये हिस्से को पढ़ के ये बात अपने दिलो दिमाग में ला लेते हैं कि खुदा वो खुदा है जो खून खराबा कराता है। ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। खुदा जो है खून खराबे का खुदा नहीं है। उसको मालूम है कि एक इंसान को कैसे बचाया जा सकता है, उन्हें जानता है कि एक इंसान को कैसा बचाना है। खुदा जो है इंसान को बचाने का रास्ता जानता है और इंसान को बचाता है। हमको मालूम होना चाहिए कि हम एक ऐसे दुनिया में ज़िंदगी गुजार रहे हैं जो गुनाह से भरी हुई है। सारी दुनिया गुनाह में मुब्तला है। ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ दुनिया के हर हिस्से में आप खून खराबा देखेंगे। ये दुनिया में हद से ज़्यादा खुद गर्जी भरी हुई है। मेरे भाई, यहाँ हमको खुदा का नज़रिया मिलता है। ये दुनिया में एक भी चीज़ सही नहीं चल रही है। ये दुनिया में कोई भी ईमानदार नहीं है, बल्कि सब के सब बेमाना हैं। हम ये हकीकत का सामना करना है कि हम एक गुनाह भरे दुनिया में बसे हुए हैं। कानून और कायदों का इजाफा होना ज़रूरी है और टेढ़े कामा करने वाले सज़ा पाना ज़रूरी है। प्यारे भाई और बहन, यहाँ हमको खुदा का नज़रिया मिल रहा है जो कि बड़ा दिलचस्प है। तो यहाँ हम बाब 19 को ख़त्म करेंगे और अब हम बाब 20 उठाएंगे। हम पढ़ेंगे उसकी आयत 1। यहाँ लिखा हुआ है, ज़रा गौर से सुनो। फिर नए साल के शुरू में जब बादशाह जंग के लिए निकलते हैं, योआब ने ज़बरदस्त लश्कर ले जाकर बनी अम्मोन के मुल्क को उजाड़ डाला और आकर रबा को घेर लिया। लेकिन दाऊद यरूशलेम में रह गया था और योआब ने रबा को सर करके उसे ढा दिया। तो प्यारे भाई और बहन, ऐसा लगता है कि यहाँ योआब सितमगर के हैसियत से नज़र आ रहे थे। हालांकि यहाँ योआब सितमगर के हैसियत से नज़र आए, मगर हमको ये मालूम होना चाहिए कि दाऊद जो हैं ये जवान बादशाह हानून के तरफ अपना दोस्ती का हाथ बढ़ाए, मगर ये बादशाह दाऊद की बेइज्जती करा और फौरन से दाऊद के खिलाफ जंग करने के लिए भी तैयार हो गया। तो ये जंग अभी चल रही है। हमको मालूम होना चाहिए कि हम हमारे दुश्मन के साथ समझौता नहीं कर सकते। हम शरीरों के साथ समझौता नहीं कर सकते। आज लोग जो हैं ये ख्याल करते हैं कि सही और गलत दोनों एक साथ चल सकते हैं, मगर ये ख्याल बिल्कुल गलत है। आमोस की किताब बाब 3 और उसकी आयत 3 में लिखा हुआ है, अगर दो शख्स बाहम मुताफिक न हों तो क्या इकट्ठे चल सकेंगे? मेरे दोस्त, अगर आप शरीर के साथ चल रहे हैं तो आप इसलिए चल रहे हैं क्योंकि आप शरीर के साथ समझौता करे हैं। आप शरीर के साथ हाँ में हाँ मिलाए हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जो दुनिया भूल जा रही है। कई लोग ये जाहिर करते हैं कि हम कानून को तोड़ने वाले को समझने की कोशिश करना और उसकी तारीफ करने की कोशिश करना। मेरे दोस्त, ये दो मुंह वाली बात है और 100% समझौता है। शरीर के खिलाफ आना ज़रूरी है। जो कानून को तोड़ते हैं उनके खिलाफ आना ज़रूरी है। सही और झूठ में समझौता नहीं हो सकता। प्यारे भाई और बहन,
جنگ کے یہ وقت میں داؤد یروشلم میں ٹک گئے، اور یہ وقت تھا جہاں داؤد بتسبا کے ساتھ جسمانی صحبت کرے اور خدا کے نظروں میں گناہ کرے۔ یہاں جو ہے داؤد کا یہ گناہ لکھا نہیں گیا ہے۔ اب ہم آیت 4 سے 6 پڑھیں گے۔ یہاں لکھا ہوا ہے، اس کے بعد جزر میں فلسطینیوں سے جنگ ہوئی، تب حساتی سبقی نے صفی کو جو پہلوان کے بیٹوں میں سے ایک تھا قتل کیا، اور فلسطی مغلوب ہوئے اور فلسطینیوں سے پھر جنگ ہوئی۔ تب یام کے بیٹے الہنان نے جاتی جولیات کے بھائی لہمی کو، جس کے بھالے کی چھڑ جولاہ کے شہتیر کے برابر تھی، مار ڈالا۔ پھر جات میں ایک اور جنگ ہوئی، جہاں ایک بڑا خداور آدمی تھا، جس کے 24 انگلیاں یعنی ہاتھوں میں 6 اور پاؤں میں 6 تھیں، اور وہ بھی اسی پہلوان کا بیٹا تھا۔ پیارے بھائی اور بہن، فلسطینیوں کے یہ لڑائی میں 3 لوگ جو پہلوان تھے، داؤد اور ان کے لوگوں کے ہاتھوں سے مارے گئے۔ داؤد جو ہیں ایک وقت مشہور ہو گئے تھے، انہوں اپنے جوانی میں جولیت پہلوان کو قتل کرے تھے۔ فلسطینیاں جو ہیں اسرائیلیوں کے کٹر دشمن تھے۔ داؤد کی ساری زندگی فلسطینیوں کے ساتھ لڑنے میں گزری۔ میرے بھائی، یسوع مسیح پہ ایمان رکھنے والا کا بھی ایک دشمن ہے، جو ایمان رکھنے والے کے ساتھ ہمیشہ جنگ کرتا ہے۔ یسوع مسیح پہ ایمان رکھنے والا روحانی طاقتوں کے ساتھ جنگ کرائے۔ اگر آپ خدا کے فرزند ہیں تو آپ خدا کے سپاہی بھی ہیں۔ اس لیے خدا کا کلام افسیوں کے خط میں ہم کو صاف صاف بتایا ہے کہ ہم خدا کے ہتھیار باندھ لینا، ہم کسی کے خلاف بھی آگے بڑھنا نہیں ہے، ہم کو کھڑے ہونا ہے۔ اگر آپ خدا کے باتوں پہ کھڑے ہوں گے تو آپ جنگ میں ہیں، آپ جنگ میں ہیں۔ یاد رکھو، آپ کو پسند آؤ یا نہ آؤ، آپ جنگ میں ہیں۔ آسیا میں جنگ ختم ہو جائیں گی، افریقہ میں جنگ ختم ہو جائیں گی، یورپ میں جنگ ختم ہو جائیں گی، اور ویسٹرن ہیمسفیئر میں جنگ ختم ہو جائیں گی، مگر پھر بھی جنگ جاری رہیں گی جب تک کہ یہ دنیا میں گناہ ہے۔ یاد رکھو، پولس رسول افسیوں کے کلیسیا کو لکھتے ہیں، اس واسطے تم خدا کے سارے ہتھیار باندھ لو تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو۔ تو پیارے بھائی اور بہن، باب 20 میں یہ پیغام آپ کے لیے اور میرے لیے ہے۔ تو یہاں ہم ختم کریں گے باب 20 کو، اور اب ہم باب 21 اٹھائیں گے، اور 21 کا مضمون ہے داؤد کا فوج کی گنتی لینے کا گناہ۔ یہ باب جو ہے داؤد کے ایک بہت بڑے گناہ کو ظاہر کرتا ہے۔ داؤد کا یہ ایک بہت بڑا گناہ تھا، اور یہ گناہ کا تعلق وہ گناہ سے نہیں ہے جو داؤد بتسبا کے ساتھ کرے تھے۔ یہ ایک ایسے قسم کا گناہ تھا جہاں لوگ واقعی میں سوچنے کو لگے کہ کیا یہ گناہ ہو سکتا ہے کیا؟ کئی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ داؤد جو حرکت بتسبا کے ساتھ کرے وہ ایک بہت بڑا گناہ تھا، اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا گناہ تھا جو داؤد کرے تھے۔ یہ پکی بات ہے کہ داؤد جو حرکت بتسبا کے ساتھ کرے وہ ایک خطرناک گناہ تھا، مگر یہ باب میں اور جیسا کہ پورے تاریخ کے کتابوں میں ہم کو خدا کے جو ہے خیالات ظاہر ہوتے ہیں۔ تاریخ کے کتاب میں خدا جو ہے داؤد کا وہ گناہ درج نہیں کرا ہے جو گناہ انہوں بتسبا کے ساتھ کرے تھے، مگر جو داؤد لوگوں کی گنتی کرنے سے گناہ کرے، خدا ان کے یہ گناہ کو تاریخ کی کتاب میں درج کرا ہے، کیونکہ یہ ایک روحانی بات ہے۔ یہ گناہ داؤد کے نجات کو دھکا نہیں پہنچایا، مگر یہ گناہ کا اثر ان پہ اور اسرائیلیوں پہ پڑے گا جہاں تک خدا کے ساتھ ذاتی طور سے رشتہ قائم کرنے کی بات پیدا ہوتی ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، اب ہم یہ باب شروع کریں گے اور پڑھیں گے اس کی آیت 1۔ یہاں لکھا ہوا ہے، اور شیطان نے اسرائیل کے خلاف اٹھ کر داؤد کو ابھارا کہ اسرائیل کا شمار کرے۔
تو پیارے بھائی اور بہن، یہاں ہم کو اصل مجرم مل گیا۔ یہ شیطان کا کام تھا، یہ قصے کے پیچھے شیطان کا ہاتھ تھا۔ یہ جو ہے داؤد کے گناہ پہ روشنی ڈالتا ہے۔ داؤد جو گناہ بتسبا کے ساتھ کرے وہ ایک ذاتی گناہ تھا، ایک جسمانی گناہ تھا۔ زبور کی کتاب باب 51 میں انہوں خدا سے پکارنے کو لگے، اے خدا، اپنی شفقت کے مطابق مجھ پر رحم کر، اپنی رحمت کی کثرت کے مطابق میری خطائیں مٹا دے۔ تو یہاں داؤد جو ہیں وہ گناہ پہ اشارہ کرے تھے، جو گناہ انہوں بتسبا کے ساتھ کرے، مگر یہاں شیطان جو ہے سارے اسرائیل کے خلاف اٹھا اور داؤد کے دل میں پیدا کرا کہ سارے اسرائیلیوں کی گنتی کرنا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یاد رکھو کہ شیطان بھی یہ دنیا میں کام کر رہا ہے۔ آپ کے دل و دماغ میں شیطان کی آواز بھی آئیں گی اور خدا کی آواز بھی آئیں گی۔ ہمارے اوپر ہے یہ پہچاننے کے لیے کہ ہم شیطان کی آواز سن رہے ہیں یا پھر خدا کی آواز سن رہے ہیں۔ ہم یہ بات کو اس وقت پہچان سکتے جب ہم اپنے آپ کو پوری طریقے سے خدا کے حوالے کریں گے۔ خدا جو ہے ہم کو اس کی روح دیا ہے تاکہ ہم اس کے روح کے ہدایت سے چلیں اور آزمائش میں نہ گریں۔ خدا کی روح ہماری جو ہے رہبری کرنے کے لیے تیار ہے اور خدا کے آواز کو سننے کے لیے طاقت دینے کے لیے تیار ہے، مگر ہم خدا کی روح کو پوری اجازت دینا ہماری زندگی میں کام کرنے کے لیے۔ تو یہاں میں کلام کو ختم کرنا چاہوں گا اور آتے سے وقت ہم آیت 2 سے غور کرنا شروع کریں گے۔ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے پیارے اور بلند نام میں آمین۔